العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کا، اللہ کے پیغام کا، اللہ کے رسولوں کا، اللہ کے احکامات کا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ واولئک هم وقود النار، اور یہ لوگ آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ایک جگہ پہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعجبک اموالہم واولادہم، کفار کے مال و دولت اور ان کی نفری اور ان کا شہروں کے اندر کاروبار اور ان کی دولت کی ریل پیل آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، بلکہ میں انہیں مزید دے رہا ہوں اس لیے کہ انہیں دنیا کے اندر میں عذاب دینا چاہتا ہوں، اور جب پھر آخرت کا دن آئے گا تو یہ چیزیں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، بلکہ یہ ایندھن بن کر کے اور زیادہ آگ کو بھڑکائیں گی اور اس کے اندر یہ جلیں گے۔ یہ جو دنیا کی مال و دولت اور افرادی قوت انہیں مل گئی ہے، یہ چند روزہ ہے اور یہ ختم ہونے والی ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کی حالت بھی آل فرعون کی طرح ہے اور ان لوگوں کی طرح ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ خصوصاً یہود مدینہ، مشرکین مدینہ اور مشرکین مکہ اور منافقین کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں، جس طرح آل فرعون نے، قوم سمود نے، قوم عاد نے پیغمبروں کو تکلیفیں دی، جھٹلایا اور میں نے ان کا خاتمہ کر دیا، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، اسی طرح ان قریب تمہارا بھی خاتمہ ہو جائے گا، لہذا سنبھل جاؤ، ابھی توبہ کا وقت ہے۔ ان کی حالت آل فرعون کی طرح، ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیات کو کیا کیا تھا؟ جھٹلایا تھا، نہیں مانا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فأخذهم الله بذنوبهم، اللہ کریم نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں، سخت سزا دینے والے ہیں۔ قل، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، للذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور تمہیں دوزخ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، وبئس المہاد، اور وہ بہت بری جگہ ہے رہنے کی۔ جب جنگ بدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے فتح دی تو یہود سیخپا ہوئے اور کہنے لگے جاہل لوگوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا ہے جو فنون جنگ نہیں جانتے تھے، جب یہودیوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا تو دن کو تارے دکھا دیں گے۔ تو اللہ کریم اس وقت جب ہر وقت مسلمانوں کو خوف و ہراس کا سامنا تھا، رات کو چین سے آرام نہیں کر سکتے تھے، دور دور تک فتح اور ترقی نظر نہیں آ رہی تھی، اللہ کریم نے ان یہودیوں کو تنبیہ کی اور مسلمانوں کو تسلی دی کہ ان قریب یہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ مغلوب ہو جائیں گے، اور مسلمان کیا ہو جائیں گے؟ غالب ہو جائیں گے۔ اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد بنو قینقاع کو مدینہ سے نکالنا پڑا، یہ خیبر میں چلے گئے۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد بنو نذیر کو وہاں سے نکال دیا گیا، خیبر میں چلے گئے، اور بنو قریظہ کو قتل کر دیا گیا، ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا اور لونڈیوں اور بوڑھوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے اوپر حملہ کیا اور پھر خیبر بھی فتح ہو گیا۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں مزرے کے طور پر یہاں رہنے دیا جائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، ابو بکر کا دور آیا، حضرت عمر کا دور آیا، انہوں نے ان کی شرارتوں کو دیکھا اور پھر خیبر سے بھی نکال دیا گیا۔ تو اللہ کریم کی یہ پیشین گوئی کیا ہوئی؟ پوری ہوئی کہ ان قریب تمہیں بھی مغلوب کر دیا جائے گا، اور مغلوب کر کے پھر دوزخ کا ایندھن بنا دیا جائے گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو انشاءاللہ اسلام پھیلنے کے لیے آیا ہے اور حاکم بننے کے لیے آیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور اسلام انشاءاللہ گھر گھر میں پہنچے گا۔